کراچی میں شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہے نا, لیکن چلیں اب کیا سچویشن ہے. 200 تو کیا, اس وقت انٹر بینک 223 پہ ہے, ایکسچینج کمپنی 230 پہ بیچ رہی ہیں ڈالر, اور آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے وہ 240 ہے. اگر وہ مل جائے آپ کو, قرآن اندازی میں ملتا ہے میرے خیال میں, اوپن مارکیٹ. انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی, بیکاز آپ نے گیس کے ٹیرف بڑھانے, آپ کو انہوں نے 800 بلین کا ایڈیشنل ٹیکسیشن کا وہ جو ہدف دیا ہے وہ آپ ڈالیں گے, تو انفلیشن اور بڑھے گی. لوگوں کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ توڑیں گے. اس جو سردی کے بیچ میں گیس نہیں ہوگی تو ہاؤس ہولڈ عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی, انڈسٹری کو بہت مشکل ہوگی, اور امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اب دوسری سائڈ پہ آپ نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 125 ارب روپے آپ نے دینا, وہ نہیں دے رہے آپ. ان بیچاروں نے کئی اپنی تنخواہیں روک لی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام روک لیے ہیں. ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام چلایا تھا تاکہ غریب آدمی کو قرضہ ملے سود کے بغیر. آپ نے جا کے جب وہ دیکھا, مفتیٰ صاحب نے کہا یہ بہت اچھے پروگرام ہے, کامیاب جوان کامیاب پاکستان, لیکن پھر روک دیے آپ نے. اب آپ کامیاب جوان کو تو کسی اور نام سے کر رہے ہیں, تو خدا رہا آپ کامیاب پاکستان کو بھی اگر چاہیں تو دوسرے نام سے کریں. کم از کم غریب لوگوں کا کوئی تو ولی وارث ہو نا, ان کو تو کوئی مدد ہو, کیونکہ ان کو جب یہ پیسے انٹرسٹ فری آپ دیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو بشک آپ ہمارے نام ہٹا دیں آگے سے, لیکن ان کے لیے یہ واپس لے کے آئیں یہ پروگرام جو ہیں. میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ سب بہت عقل مند لوگ ہیں, آپ ساری چیز سمجھتے ہیں. جو میں نے جو اس وقت اہداف دیے ہیں تو آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے وقت میں اپریل میں کیا ڈیفالٹ کا رسک زیادہ تھا یا اب ڈیفالٹ کا رسک زیادہ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, اور اس کا ایک حل ہے کہ ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کریں, ہم نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کریں تاکہ نئی حکومت آئے, مضبوط حکومت آئے, وہ اکنامک ڈیسیژن لے سکے, تاکہ اس پہ انویسٹرز کا بھی اعتبار ہو, بائی لیٹرلز کا بھی اعتبار ہو, اور جو مارکیٹ ہے اس کا بھی اعتبار ہو, اور اکانومی صحیح سمت میں چل سکے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو شوکت صاحب نے بات کی کہ اعتماد کا فقدان ہے, پاکستان گیلپ کا جو ہے ایک سروے آیا جس میں 88% پاکستان کے کاروباروں نے بولا کہ پاکستان اس وقت غلط سمت میں جا رہا ہے. اس کے بعد جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ 6,500 ارب روپے اس حکومت نے 6 مہینے میں قرض لیا, اور 3,500 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کیا 6 مہینے میں. پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 9 ماہ میں 2,500 ارب کا خسارہ کیا تھا. اب یہ صرف آخری جو سرمائی ہے اس میں 808 ارب روپے کا خسارہ کیا, جس میں سے صرف 30 ارب روپے بیرونی سرمایہ کاری سے آئے. 30 ارب روپے سارا کا سارا مقامی قرض لیا, جس کی وجہ سے شرح سود آسمان پہ, لوگوں کو ویسے کاروبار نہیں, اس کے بعد قرض نہیں مل رہا. پھر تیسری بات, آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ, کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں, کبھی چین جا رہے ہیں, ہم بھی گئے تھے, ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ورلڈ بینک جا رہے ہیں, آپ آئی ایم ایف جا رہے ہیں, لیکن آپ نے پاکستان کے اندر فوکس کرنا چھوڑ دیا. ریمیٹنس 3 ارب ڈالر مہینے کی رن ریٹ تھا, اکتوبر میں 2.2 ارب ڈالر پہ آ گئی. 700 ملین ڈالر ماہانہ, اگر سال پہ اس کو لے جائیں تو 8 ارب ڈالر صرف آپ ریمیٹنس میں نقصان کر رہے ہیں اپنا. پھر اس کے بعد ایکسپورٹس اپریل میں 3 ارب ڈالر, وہ 2.5 ارب ڈالر سے نیچے آ گئی ہے, یعنی آدھا ارب ڈالر مہینے کا آپ ایکسپورٹس میں لوز کر رہے ہیں. اگر 12 مہینے پہ لے جائیں تو 6 ارب ڈالر, یہ 2 چیزیں ملا کے 15 ارب ڈالر. آپ ادھر 15 ارب ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں, ادھر آپ 1.25 ارب ڈالر, 1 ارب ڈالر, اور پھر قوم کو خوشخبری کے طور پہ بتاتے ہیں کہ جی خوشخبری ہوگی. آخری بات, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے کے بعد
بھی معاشی استحکام نہیں آ سکا. انسٹیبلٹی, CDS بڑھ رہا ہے, آپ کو لینڈرز, آپ کے ڈونرز, آپ کی فرینڈلی کنٹریز کوئی پیسہ نہیں دے رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو شوکت صاحب نے بولی, پولیٹیکل انسرٹینٹی, اور کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال. ہاں جی, اور پیچھے آپ نے جی آپ نے جو ساری باتیں بتائی, ان میں سے سادہ بات یہ بتا دیں کہ یہ تمام جو ان کی پالیسی ہے, ملک دیوالیہ ہو گیا ہے یا اس کے قریب؟ دیکھیں جی, آپ یہ دیوالیہ والا ڈیفالٹ والا جو ہے نا, یہ ایک بز ورڈ بن گیا ہے. پاکستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں وہ دیوالیہ ہوتے نہیں ہیں. ہم سری لنکا نہیں ہیں, ہم ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہیں. جس وقت جو ہمارا اس لیول پہ ہم آئیں گے کہ کوئی ہمیں شاید دیوالیہ والی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہمیں آ کے ریسکیو کرے گا, لیکن اس کی قیمت ہوگی, اس کی قیمت ہوگی. تو اسی لیے یہ آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی دیوالیہ ہوگا. انشاءاللہ دیوالیہ نہیں ہوگا پاکستان. لیکن ہم جو اس وقت جو 7-8 ارب روپے ڈالر کے جو ریزرو ہیں ہمارے, وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آگے جو 18 بلین کا ایک گیپ ہے وہ ہے. تو جو ہمیں پیسے دیں گے وہ ہمارے سے قیمت وصول کریں گے. اچھا جی. اچھا شوکت صاحب, پہلے تو انڈیا کی حکومت جب آئی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نے دیکھا وہ گیا. اس کے بعد آپ کی حکومت جب جا رہی تھی تو جاتے جاتے IMF کا جو پروگرام تھا اسے آپ نے وتھڈرا کر لیا. اس سرکار کا یہ بلیم ہے کہ PTI جاتے جاتے معیشت کے سامنے جو ہے وہ سرکار کی سننے بچھا کر گئی. اس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے. کیا آپ لوگ نے جو IMF کے ساتھ کینسل کیا جو معاہدہ تھا, اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ مسئلہ ہوا ہے؟ بالکل کینسل نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کس نے کہا کہ کینسل کیا؟ ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ جو ہماری تھی 6ٹھی ٹرانش ہم نے لی تھی, اور ہم نے فروری میں یہ کہا کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ جا رہی ہیں, ہم نے اس کو فریز کیا تھوڑا 4 مہینے کے لیے, صرف 4 مہینے کے لیے. اور ہم نے کہا ہم جب اس کے پاس جا کے ہو کے آ چکے تھے ہم واپس, اور ان کو ہم نے خط بھی لکھ دیا تھا, اور تقریباً 1/3 اس وقت کوئی تقریباً وہ بنتے تھے, آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا, 37 سے 38 روپے بنتے تھے فی لیٹر, وہ ہم لیں گے ان سے. تو ہم نے جو 22-23 روپے کا جو ہم نے ایک قسم سے لوگوں کو ریلیف دی تھی, اس سے زیادہ ہم نے وہ روس کے سے ہی ہم نے لے لینا تھا. اور باقی جو ہم نے اس کے بھی جو خرچہ تھا وہ میں نے کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں, 466 ارب روپیہ تھا, جو کہ ہم نے پروونسز سے لینا تھا, ڈویڈنڈ جو ہیں آئل کمپنی سے لینا تھا, اور جو ہے ہم اپنا PSDP 100 بلین سے کرتے. وہ میں نے پورا حساب دیا ہوا تھا, اور یہی IMF کو بھی میں نے دیا تھا. انہوں نے کہا سر 2 چیزیں آپ ہمیں کر دیجئے, ایک پروونسز سے خط لکھوا دیجئے کہ وہ ایڈیشنل دیں گے کیونکہ ان کو زیادہ پیسے مل رہے تھے, ہم زیادہ ریونیو ہم دے رہے تھے ان کو, اور دوسرا انہوں نے کہا آپ جو آئل کمپنیز کے باقی ڈیپینڈ پڑے ہیں تو وہ آپ لکھ کے دے دیں کہ وہ آپ کو 125 ملے تھے. یہی تھا, کوئی ہم نے نہیں روکا تھا. یہ اور بات ہے, انہوں نے اس کے اوپر جو ڈیسیژن لینے تھے بڑھانے کے لیے جو بڑھا دیتے, ہم نے تو فریز کر دیا تھا. 1 مہینے کا 100 بلین کا اس کا بل تھا, یہ PSDP کو کم کر کے وہ بڑھا دیتے بعد میں. یہ 6 ہفتے انہوں نے نہیں بڑھایا. اس کی وجہ سے IMF نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو سختی کی جا سکتی ہے, انہوں نے سختی کی. ہماری وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوا, نہ ہم نے اس کو روکا, اور بلکہ ہمارے بہت ہی اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے. اور ابھی بھی یہ جو کیا نام ہے فورٹ, ہاں جی, اس لاسٹ میری میٹنگ اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ نے جو کہا یہ ہمیں 2 خط لکھ کے دے دیں. جی